الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا خاتم النبيين. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ درود پاک جب پڑھو تو اس عقیدت اور اس نظریے سے پڑھو اور تمہارا ایمان اور اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ تم روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر درود پاک پڑھو۔ غسان ایک بادشاہ ہوا ہے خراسان کا، جس کے بارے میں ہے کہ جب اس کا وصال ہوا، بعد از وصال اس کے گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، بتا اللہ تعالیٰ نے تیرے کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا ہے، یعنی تو بتا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے اور میری بخشش فرما دی ہے۔ وجہ پوچھی تو اس نے کہا، ایک دن میں اپنے دور حکومت میں جب اپنے محل کی چھت پہ کھڑا تھا، اونچی جگہ پر کھڑا تھا، وہاں سے جب میں نے نیچے نظر دوڑائی تو ہر طرف میں نے دیکھا کہ میری فوج کھڑی ہے۔ جب میں نے اپنی فوج کو اتنی کثیر تعداد میں دیکھا، چاروں اطراف میں دیکھا کہ میری فوج ہر طرف، تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا اور میں اس فوج کے ذریعے آپ کی مدد کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ تو نے جو میرے محبوب کے بارے میں خیال کیا تھا وہ تیرا خیال بڑا اچھا تھا، ہم نے تیرے اس خیال کی وجہ سے تیری کوشش کر دی۔ جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق صرف خیال رکھے، اللہ تب بھی اس کی لاج رکھتا ہے۔ تو جو امتی حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور کوشش فرمائے گا۔ ایک دفعہ محمد سے پڑھ لیجیے، السلام میں نے جو ہے مقدس صاحب کو موضوع سخن بنایا ہے، ارشاد خداوندی ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو 3 باتوں کا حکم دے رہے ہیں، 3 مکارم اخلاق۔ پہلا مکارم اخلاق ہے خذ العفو، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی خطا کار آپ کے پاس آ جائے تو آپ اسے معاف فرما دیں۔ خطا کار، کوئی گناہ کرنے والا، کوئی غلطی کرنے والا آپ کے پاس آ جائے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، غلطی کو مان لے تو آپ اسے معاف فرما دیں۔ دوسرا فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیتے رہیے۔ اور تیسرا فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ نادان لوگ جو ہیں، جاہل لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ الجھنے سے اجتناب کیجیے، اپنے آپ کو ان سے دور رکھیے۔ اب 3 مکارم اخلاق اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا،
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور ادب سکھانے میں کمال فرما دیا۔ عفو جو ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، کسی خطا کار کو معاف کر دینا، یہ اتنا اللہ کے یہاں محبوب عمل ہے کہ قرآن پاک میں متعدد بار اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ایک جو فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا جو بندہ صبر کرتا ہے اور معاف کرنے والا ہے، بے شک یہ صبر کرنا اور معاف کرنا یہ اہل عزم جو لوگ ہیں، یعنی اولو العزم اہل ہمت جو لوگ ہیں ان کا کام ہے۔ ایک جو فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ عفو کو درگزر سے کام لو اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو۔ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، فرمایا تمہیں یہ بات محبوب نہیں ہے، اچھی نہیں لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان ساری آیات بینات کو دیکھنے کے بعد حضور علیہ السلام کے ارشادات ہیں انہیں اپنے ذہن میں رکھی، سماعت کیجیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو بندہ دین، عمل اور حالت ایمان میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے اور ان تین اعمال کی بدولت سے حکم فرمائے گا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا اسے حکم یہ ہوگا کہ جنت کی حوروں میں سے جو حور تجھے پسند ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ اور وہ تین عمل کون سے؟ پہلا عمل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من ادى دینا خفیا، فرمایا جو مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کی تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے اس کی زندگی کی جو نگفتہ بے حالت ہے اسے دیکھتے ہوئے لوگوں سے چھپا کر اس کی مدد کرتا ہے، یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ کسی دوسرے بندے کو خبر نہیں ہونے دیتا، کسی محتاج کی، کسی فقیر کی، کسی مسکین کی وہ تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائے گا جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو، اس لیے کہ تو نے میرے بندے کی عزت نفس کو مجبور نہیں ہونے دیا تھا، تو نے اس کی عزت نفس کو کمال نہیں ہونے دیا تھا، لوگوں کے سامنے تو نے اسے رسوا نہیں ہونے دیا تھا، اس کی عزت، اس کے احترام، اس کے تکریم کو تو نے باقی رکھا تھا۔ آج اس وجہ سے ہم تجھے یہ انعام دے رہے ہیں کہ جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ بات پسند کرتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس کے راوی ہیں کہ جس بندے کو یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی جو گرمی ہے اور حشر کے اندر جو معاملات ہیں اللہ اس سے محفوظ رکھے اور قیامت کی گرمی سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، تو فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے قرض میں آسانیاں پیدا کرتا رہے، اس کی تنگ دستی کا خیال کرتے ہوئے اس کی مالی معاونت کرتا رہے، اسے موقع فراہم کرتا رہے۔ جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون جو اسے مہلت دیتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ کا ثواب درج کرتا رہتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے صدقہ جاریہ دیتے رہتے ہیں، جتنا عرصہ وہ اس کا قرض واپس کرتا ہے اتنا عرصہ اللہ تعالیٰ اسے صدقہ جاریہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں کے اندر ایک بندہ اس کا وصال ہو گیا، بعد از وصال اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آئے
اور اس فرشتے نے کہا ما عملت من عمل خیر، کیا بندے بتا کیا تم نے کوئی زندگی کے اندر عمل صالح کیا ہے، نیکی کی ہے؟ اس نے کہا لا، مجھے اس بات کی یادداشت نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہو، نیکی کی ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھے مہلت دیتا ہوں، تو سوچ وچار کر کے اس کے بعد اگر کوئی تیرا عمل ہے ایسا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو مجھے بتا، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس بندے نے کہا کہ ہاں مجھے ایک بات یاد آئی ہے، میں دنیا میں لین دین کیا کرتا تھا، کاروبار تجارت تھا میرا، میرے ساتھ جو کرندے کام کرتے تھے، جو احباب میرے ساتھ معاونت کرتے تھے، کام میں شامل ہوتے تھے، میں نے ان کو بھی یہ بتایا ہوا تھا اور میرا آپنا بھی یہ معمول تھا کہ جو بندہ مجھ سے تجارت کی حد سے سودا سر لے کر جاتا تھا تو میں، اگر وہ بندہ صاحب شربت ہوتا، مالدار ہوتا، تو میں اسے مہلت دے دیا کرتا تھا، اسے اور وقت دے دیا کرتا تھا تاکہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکے۔ اور جو بندہ محتاج، فقیر، مسکین ہوتا، غریب ہوتا، تو میں اسے خود بھی اور میرے جو ساتھ کام کرنے والے تھے، میں نے انہیں بھی کہا ہوا تھا کہ میں اس سے مال وصول نہیں کرتا تھا، بلکہ میں اس پہ مال کو معاف کر دیتا تھا تاکہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ میں اس سے مال تجارت کے عوض میں رقم نہیں دیتا تھا، اس کی غربت کی وجہ سے، اس کی محتاجی کی وجہ سے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے تو نے میرے کام کو اپنایا ہے، یہ معاف کرنا اور معافی دینا، عفو و درگزر جو ہے یہ میرا عمل ہے، تو نے میرے عمل کو اپنایا ہے، میں اس بات کا زیادہ یعنی لائق ہوں، اس بات کو زیادہ میرا استحقاق ہے کہ میں بندوں کو معاف کرنے والا ہوں، تو نے یہ عمل اپنایا ہے اس لیے میں نے بھی تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول عمل ہے۔ اس واسطے ہمارا اگر یہ کاروبار ہے، لین ہے، تجارت ہے، سارا کچھ، یا کسی کو ہم قرض دے دیتے ہیں تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ تنگ دست ہے اور مفلس ہے اور اپنی غربت کی وجہ سے وہ وقت ادا نہیں کر سکتا، آپ سے تو تقاضا کرتا ہے اور آپ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ بندہ آپ کا جو کچھ کہہ رہا ہے حقیقت پر مبنی ہے، پھر اس کو مہلت دینا، اسے وقت دینا، یہ اللہ کے یہاں بڑا محبوب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا عمل جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو حکم دے گا کہ جنت کے اندر داخل ہو جائے، وہ یہ ہے کہ فرمایا وَعَفَا عَنْ قَتْلِهِ، کہ ایک مقتول خاندان جو ہے اپنے قاتل کو معاف کر دیتا ہے فی سبیل اللہ، نہ دیت وصول کرتا ہے نہ قصاص لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل اتنا مقبول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقتول خاندان کو قیامت میں نہیں فرمائے گا کہ تم نے میرے بندے کو معاف کیا تھا، آج میں تم سب کی کوشش کا اعلان کرتا ہوں۔ یعنی اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبولیت اور قبولیت والا عمل ہے کہ اگر مقتول کا خاندان اس قاتل کو معاف کرتے بغیر دیت کیے، بغیر قصاص لیے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ اور تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا وَقَرَأَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ 10 مرات قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ابو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں تیسرا عمل یہ ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل اتنا مقبول ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او احداہن، یا رسول اللہ اگر یہ تینوں عمل جو ہیں ان تینوں میں سے کوئی ایک عمل کسی بندے کی زندگی کے اندر پایا جائے، کسی ایک پر عامل ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور احداہن فرمایا ایک پر بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ تب بھی اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ یعنی اب میں نے 3
عمل گنوائے ہیں، ان میں سے کسی ایک پر بھی بندہ عامل ہو جائے، کسی کو تنگ دست کو قرض میں مدد دیتا رہے، اور دوسرا جو مقبول خاندان جو ہے اپنے قاتل کو معاف کر دے، تیسرا جو ہے آسان بھی ہے اور ہر بندہ اس کو اپنی زندگی میں اپنا بھی سکتا ہے اور اپنی زندگی میں سے نافذ بھی کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سورہ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد، اور قل هو اللہ احد کا عمل جو ہے یعنی سورہ اخلاص پڑھنے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتنا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا کائنات اس حدیث کے راوی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی قبرستان سے گزرے اور ان قبرستان والوں کے لیے 11 بار سورہ اخلاص شریف پڑھے تو جتنے بندے اس قبرستان کے اندر مدفون ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی طرف سے 11 بار اس بندے کے لیے اجر درج فرمائے گا۔ اس پڑھنے والے نے ایک وہ پڑھ رہا ہے 11 بندوں ایک خود اس نے تلاوت کی 11 بار، اور جتنے وہاں مدفون ہیں 50 ہیں 100 ہیں زیادہ ہے قبرستان کے اندر جتنے بھی بندے مدفون ہیں ہر ایک کی طرف سے 11 بار سورہ اخلاص کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا۔ اس لیے جب بھی قبرستان سے گزرے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں، یہ نہیں پڑھ سکتے کم از کم بسم اللہ شریف فاتحہ شریف کلمہ کوئی بھی پڑھ لیں، کیونکہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا جو ہے وہ اس طرح ہے جس طرح دریا کے اندر سمندر کے اندر جو ہے کوئی بندہ ڈوب رہا ہو اور وہ اس چیز کو متلاشی ہو کہ مجھے کوئی لکڑی کا سہارا مل جائے، کوئی تنکا مل جائے، میں اسے پکڑوں کنارے تک پہنچوں۔ تو میں مرنے والے کی کیفیت یہ ہوتی ہے اور وہ منتظر رہتا ہے کہ میرے دوست احباب، میرے خاندان والے، میرے اعزاء و اقربا میرے لیے کچھ صالح ثواب کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ بندوں کی طرف سے مرنے والے کے لیے جو سب سے بہترین تحفہ ہے وہ اس کے لیے صالح ثواب ہے، وہ اسے پڑھ کر ثواب کرنا، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ کھانا تو مکا کر چلے جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہم نے تو اس کھانے کا ہمیں فائدہ کچھ نہ پہنچا۔ ہاں اگر ہم نے بسم اللہ پڑھی، دعا پڑھی اور اس پر سورۃ فاتحہ پڑھی، جو بھی صورتیں پڑھی، جو کچھ ہم نے پڑھا نیت یہ کی تھی کہ اسی کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عمل کا اسے اجر عطا فرمائے گا اور بہترین تحفہ ہماری طرف سے اس کے لیے یہی ہوگا۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی تھی اس کا شان نزول یہ ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی سمجھ العفو باب بالعرف وعارضۃ الجاہلین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا، جبریل اس آیت مقدسہ کا مفہوم کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور وہاں سے جو حکم ہوتا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ واپس آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ان اللہ یامرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ ان تصل من قطع، جو بندہ آپ سے قطع تعلقی کرے، دوری اختیار کرے، آپ اسے صلہ رحمی کریں، اسے اپنی قربت عطا فرمائیں، اسے اپنے نزدیک رکھیں۔ جو آپ سے رشتہ منقطع کرنے کی کوشش کرے، جو آپ سے الگ ہونے کی کوشش کرے، اسے اپنے ساتھ رکھیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ صلح کے لیے پہل کرتا ہے، اگر ناراضگی ہے تو جو بندہ صلح کے لیے پہل کر رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 90 نیکیوں کا اجر اس کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے ساتھ اس نے صلح کی ہے 10 نیکیوں اس کے لیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں مصافحہ کرتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد یا معانقہ کرنے کے بعد الگ ہوتے ہیں تو میں مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دونوں کی بخشش فرما دے گا، دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جو بندہ آپ کو محروم رکھے آپ اسے عطا فرمائیں، جو آپ کو محروم رکھے آپ اسے عطا فرمائیں۔ اور تیسرا فرمایا وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، کہ جو بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ اسے معاف فرما دیں۔ حضور علیہ السلام
اس پر عامل کتنے تھے؟ حضور علیہ السلام کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے، ہم نے تو فقط آنکھوں کو در گزر کے سامنے رکھا ہے. حضور علیہ السلام کی حیات پاکہ کا کوئی بھی پہلو نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. حضور علیہ السلام کی حیات پاکہ ہمارے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر حضور علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ فرمایا. حدیث مبارکہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں ایک خاتون رہتی تھی جس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ وہ بڑی بد زبان ہے، اس کی گفتگو بڑی نازیبا ہوتی تھی. جو کہ اس کے قریب سے گزرتا یا کسی کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو جاتا تو کوئی نہ کوئی جملہ اسے کس دیا کرتی تھی، اسے جو ہے نا تذکیر پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے. اس کی زندگی کے اندر ایک بات شامل تھی. ایک دفعہ حضور علیہ السلام ایک ٹیلے پر بیٹھ کر، پتھر پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بنا فرما رہے تھے. تو اسی خاتون کا گزر اس جگہ سے ہوا. جب اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ پتھر پر بیٹھ کر کھانا بنا فرما رہے ہیں تو اس نے جملہ کا ساتھ کہا کہ غلام ہیں اور غلاموں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھائے. یہ جملہ اس نے کہا. حضور علیہ السلام کو کہا آپ غلام ہیں اور غلاموں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کا غلام کون ہو سکتا ہے؟ یعنی مجھ سے بڑھ کر اللہ کا عبد کون ہو سکتا ہے؟ میں تو سب سے بڑا اللہ کا عبد ہوں. پھر جب اسے کوئی تسلی نہ ہوئی تو پھر اس نے کہا کہ آپ اکیلے کھانا کھا رہے ہیں، مجھے نہیں ساتھ شامل فرمائیں گے، مجھے نہیں کھانے کے لیے کہیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو ساتھ کھانا کھاؤ. آپ کو خاتون بیٹھی کھانے کے لیے تو اس نے یہ فرمائش کی، کہا حضور جب سے کہا کہ کھانا کھاؤ اس نے کہا یہ کھانا میں نہیں کھاؤں. جس لقمے کو آپ اپنی زبان مبارک کے اندر چبا رہے ہیں داڑھوں کے نیچے، میں وہ لقمہ کھاؤں گا. حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء لا. حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کو لا نہیں فرمایا، آپ نے کسی کو کبھی نہ نہیں فرمائی. ہمیشہ نام بھی کہا، ہمیشہ جی کہا، ہمیشہ ہر بات کو قبول کیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرے پاس نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک بندہ آیا، آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا، آپ کے پاس وہاں فی الحال کوئی چیز موجود نہ تھی تو آپ نے فرمایا فلاں بندے سے میرا کہہ کر جو بھی چیز ضرورت ہے وہ لے جاؤ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وسلم آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ کے پاس موجود بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ دے. فرمایا کہ پتہ نہیں یہ بندہ کتنی خواہش اور کتنی تمنا لے کر آیا ہوگا، اور اگر مایوس ہوا تو پھر اس کی مایوسی مجھے برداشت نہیں ہے. اس لیے فرمایا جتنی بھی ضرورت ہے فلاں بندے کو. اور ایک روایت میں ایک دفعہ اپنی زیرہ دے دی، فرمایا یہ زیرہ اس کے پاس میری بطور امانت رکھ دو، جتنا مال جو بھی تمہیں چاہیے وہاں سے لے کر چلے جاؤ. اب اس خاتون نے جب یہ کہا کہ مجھے وہ لقمہ دے دیجیے جو آپ تناول فرما رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اپنا وہ لقمہ مبارک سے عنایت فرمایا. روایات میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، وہ خاتون جب اس نے وہ لقمہ اپنے حلق سے نیچے ڈالا اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی کرم نوازی فرمائی، اتنی مہربانی فرمائی کہ وہ خاتون جو کسی سے بھی حیا نہ کرتی تھی، کوئی بھی بندہ اس کی زبان سے محفوظ نہیں رہتا تھا، اس کی یاوہ کوئی سے بندہ بچ نہیں سکتا تھا. پھر ایک وقت ایسا آیا اس لقمے کے تناول کرنے کے بعد وہ خاتون اپنے گھر میں اللہ کو یاد کرتی رہتی تھی، اور پورے مدینہ طیبہ کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ اس سے بڑی باحیا عورت مدینہ طیبہ میں نہیں ہوئی. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ السلام کے اس لقمہ مبارک کے اثر سے. پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک یہودن خاتون جو تھی، بڑا مشہور واقعہ اس کا کہ حضور علیہ السلام کی اس نے دعوت کی، صحابہ کرام کے ساتھ تھے. جب اس نے بنا ہوا گوشت رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور خود چھپ کر دیکھنے لگی، اور اس نے اس گوشت کے اندر زہر ملایا ہوا تھا. حضور علیہ السلام نے جب گوشت کا ٹکڑا اٹھایا کھانے کے لیے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابہ کرام نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی بندہ اس گوشت کو نہ کھائے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس خاتون کو بلا کر لاؤ جس نے یہ کھانا پکایا.
اس خاتون کو حضور خاتون سے بلایا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اس کے اندر زہر ملایا؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں میں نے زہر ملایا. اس نے پھر سوال کیا آپ کو کیسے پتا چلا کہ جب میں نے زہر ملایا تھا تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا اس نے مجھے بتایا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. اللہ سبحان اللہ. اس خاتون نے کہا کہ میں یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر اللہ کے آپ نبی ہیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اطلاع فرما دے گا. اس نے اسلام قبول کر کے دار اسلام میں داخل ہوا. یہ حضور علیہ السلام کا عفو و درد آپ نے اسے معاف فرما دیا, کوئی معاوضہ نہیں کیا. اور پھر فتح مکہ کے موقع پر دیکھ لیجیے کہ حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر جب سارے احباب جمع ہو گئے, آج ایک بندہ تھک کر کام رہا تھا کہ آج حضور علیہ السلام ہم سے بدلہ لیں گے. ہم نے ان کے گھر سے نکال کر ہجرت پر مجبور کیا مدینہ طیبہ کے. ان کے صحابہ کو ہم نے شہید کیا, ان کے گھر والوں کو ہم نے عزیزیں پہنچائی, حضور کو عزیزیں پہنچائی. اس دن جب حضور علیہ السلام نے سب احباب کو جمع کیا اور آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو ان سے پوچھا بتاؤ تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے کہ تم آج کس ارادے کس نیت سے آئے ہو, تمہیں کیا چیز جو ہے پسند ہے؟ تو سب نے بھائی دعا ہو کر یہی کہا کہ انت کریم و ابن کریم, آپ بھی مہربان ہیں, آپ بھی مہربان ہیں. سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر میں آج اپنے بھائی یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے لا تثریب علیکم اليوم, آج میں تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا سب کو معاف فرما دیا. یعنی اس سے بڑھ کر عفو و درگزر کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو والی کائنات نے جب انہیں اپنے گھر سے بھی نکال دیا گیا, جب موقع آیا بدلہ لینے کا, جب فتح بھی ہوگی تو آپ نے یہ اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج میں کسی سے کوئی معاوضہ نہیں کروں گا, کوئی بدلہ نہیں لوں گا. فرمایا جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا اس کے لیے بھی معافی ہے, جو اکرمہ کے گھر چلا گیا اس کے لیے معافی ہے, جو حضور علیہ السلام نے دین کے نام کو ہے کہ فرمایا جو فلاں فلاں کے گھر چلا گیا اس کے لیے بھی عام معافی ہے, اس کے لیے بھی عام معافی ہے. آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا. پھر حضرت اکرمہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے آپ لوگ کے مطابق جانتے ہیں کہ وہ حجاج کے بیٹے تھے اور کتنی سخت مخالفت کی انہوں نے اسلام کی. فرماتے ہیں جب فتح مکہ ہوا تو میں وہاں سے باہر نکلا اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلا جاؤں گا. تو راستے میں جاتے ہوئے بار بار مجھے خیال آ رہا تھا کہ حضور صاحب تو بڑے مہربان ہیں, وہ تو کریم ابن کریم ہے, وہ تو مہربان ہے, رؤوف رحیم ہے, کیوں نہ میں ان کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگوں. کہتے ہیں یہ بس میرے دل میں آیا. پھر میں واپس آیا جب حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام جو ہے نا سخت جلال میں تھے, لیکن حضور علیہ السلام نے میرا کھڑے ہو کر استقبال فرمایا, مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا تو نے جو کچھ بھی کہا تھا, جو کچھ بھی تم سے ہوا تھا, میں نے سب کو معاف کر دیا. یہ حضور علیہ السلام کا عفو و درد ہے. اور اسی طرح حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ جن حضور علیہ السلام کے حقیقی چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ جو آپ کے رضائی بھائی بھی تھے, انہیں جب شہید کیا, جن کا کلیجہ نکال کر اس نے چبا کر کھایا, آپ ان کا کلیجہ نکال کر اس کا ہار بنایا, تو وہ جب ایمان لانے کے لیے آئے اس موقع پر بھی حضور علیہ السلام نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ کوئی بندہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تو سارے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. حضور علیہ السلام نے انہیں بھی قبول فرما لیا. صرف اتنا کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو اس وقت جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا یاد آ جاتا ہے. آپ نے ان کے لیے معافی کا اعلان فرمایا. حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ, سب کے لیے آپ نے معافی کا اعلان فرمایا. حضور علیہ السلام کا عفو و درگزر جو ہے اسے زندگی کے کسی حصے میں اپنی زندگی میں اسے نافذ کر کے اسے پرکھیں جانچیں
اپنی زندگی کو اس کے مطابق اور اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ حضور علیہ السلام غزوہ خندق کا موقع ہے، حضور علیہ السلام کے دندان بال شہید کر دیے گئے، صحابہ کرام انتہائی جلال کے عالم میں غصے میں عرض کی یا رسول اللہ آج ان کے لیے دعائے لعنت فرما دیجیے، آج ان کے لیے بدعا فرمائیے، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بے شک مجھے دعائے لعنت کے لیے نہیں دعائے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ بندے مجھے جانتے ہیں۔ پھر حدیث بارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن مجھ سے فرمایا اے معاذ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سارے کاموں کا رئیس ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں ان سارے کاموں کا ستون نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا بتائیے۔ فرمایا میں تمہیں ان کی کوہان بلندی جو ہے وہ نہ بیان کروں؟ تو میں نے عرض کیا ضرور بیان فرمایا۔ فرمایا ان سارے کاموں کا رئیس جو ہے وہ اسلام ہے۔ جو بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بے شک۔ اس حدیث برکت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے میری زندگی اور میری کیفیت یہ تھی کہ نعوذ باللہ میں رسول اللہ کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اتنی میری کیفیت اتنے جذبات سے مخالفت کی تھی۔ لیکن جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان قبول کیا، آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی معبود نہیں تھا، سب سے زیادہ میں دل سے محبت کرتا تھا رسول اللہ کی ذات تھی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے یہ پوچھے نا کہ حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک کیسے تھے، حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک کیسا تھا، حضور علیہ السلام کے لب مبارکہ کیسے تھے، آپ کی زلفیں کیسی تھی، فرماتے تھے میں اس چیز کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں نے ادب اور تعظیم کی وجہ سے کبھی محبت یعنی کبھی تعظیم اور تقریب کی وجہ سے میں نے اپنی نگاہ اٹھا کر رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں، احترام کی وجہ سے میں آپ کی بارگاہ میں نگاہیں جھکا کر بیٹھا کرتا تھا، ادب اور تعظیم کا ہی عالم تھا۔ فرماتے ہیں جب میں اسلام قبول کرنے لگا تو میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا، میں نے اپنا ہاتھ آگے کرنے کے بعد پیچھے کھینچ لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیان کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا میں نے دور جاہلیت میں جو گناہ کیے ہوئے جب میں اسلام قبول کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جو بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور دور جاہلیت کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا ہجرت ایسا عمل ہے جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر خوشنودی کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا حج ایسا عمل ہے کہ جو بندہ حج مبرور کرتا ہے جس کے اندر نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے، نہ فسق و فجور کرے، نہ نازیبا گفتگو کرے، وہ حج اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حج کی بدولت انسان کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب مجھ سے فرمایا حضرت معاذ بن جبل کہ میں تمہیں سارے کاموں کا رئیس نہ بتاؤں، تو میں نے جب عرض کیا بتایا فرمایا سارے کاموں کا رئیس جو ہے وہ اسلام ہے، اور فرمایا اس کا ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز دین کا ایسا حصہ ہے کہ جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔
اس واسطے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جو بندہ مجھے راحت اور سکون پہنچانا چاہتا ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈا دیکھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اس لیے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اس واسطے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، یعنی دین کی جو بنیاد ہے، دین جس پر کھڑا ہے وہ نماز ہی کی وجہ سے۔ یہی نماز ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے، مومن اور منافق کے درمیان تفریق کرنے والی ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز جو ہے کہ میں اس کی کوہان نہ بیان کروں، فرمایا بیان کیجیے، فرمایا اس کی کوہان جو ہے وہ جہاد ہے۔ یہ تین چیزیں بیان فرمائی۔ فرمایا سارے کاموں کا رئیس اسلام، اور اس کا ستون نماز، اور اس کی کوہان بلندی جو ہے وہ انسان کا اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ جہاد کرنا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ان سارے کاموں کا مدار نہ بتاؤں کہ یہ کام کس پر منتقل ہوتے ہیں اور یہ کام کس طرح ضروری ہیں اور کس جگہ سے یہ حاصل ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کا مدار نہ بتاؤں، آج کی اجازت ضرور بیان فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا معاذ بن جبل اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، تھامے رکھو۔ انہوں نے عرض کی یا وسلم کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبانوں کی وجہ سے ہماری بات کو فرمائے گا، ہماری پکڑ کو فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے روئے، تمہیں معلوم نہیں ہے قیامت کے دن جو انسان اپنے منہ کے بل یا نظروں کے بل جہنم میں گرے ہوئے ہوں گے وہ تو زبان کی وجہ سے گرے ہوئے ہیں، یہی زبان انہیں وہاں لے کر جانے والی ہے۔ تو جس بندے نے اپنی زبان کی حفاظت کر، یہ زبان اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ اس چیز کی حفاظت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ایک انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اور دوسرا اپنی زبان کی حفاظت کہ میں اس کی حفاظت کروں گا تو میں اضمن له الجنہ، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج شریف کی رات اللہ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو کثرت سے مجھے وہاں وہ بندے نظر آئے جو زبان کے مارے ہوئے تھے۔ یہ زبان ایسا انسان کا عضو ہے کہ لمحے بھر میں یہ انسان کو آسمانوں تک پہنچا دیتی ہے اور لمحے میں زمین پر گرا دیتی ہے۔ انسان اپنی زبان کی وجہ سے، یہ زبان جو ہے اپنی زبان کی وجہ سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب بھی کلام کرو، گفتگو کرو تو اس بات کو ذہن میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، کنٹرول کرو، اس واسطے کہ کوئی پتہ نہیں بعد دفعہ بندہ گفتگو کرتے کرتے ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، وہ اس لفظ کی وجہ سے، زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس بندے کو جہنم میں پھینک دے گا۔ فرمایا یہوی الی جہنم، یہ لفظ سے جہنم میں لے کر جانے والا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ گفتگو کرتے کرتے ایسا کلام کر دیتا ہے، ایسی بات کر دیتا ہے، اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہوتا، لیکن کوئی ایسا لفظ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے، ایسا کلام نکل جاتا ہے، اللہ کی ہاں پر قبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی جو ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ میرے فضل سے جنت کے اندر چلا جائے۔ اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا تو اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جائے۔
ایک طرف 500 سال عبادت کرنے والا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزرا، اسے حکم ہو رہا ہے کہ میرے فضل سے جنت میں چلا جائے۔ ایک طرف وہ بندہ جسے اپنی نیکی کا نہیں پتا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جائے۔ وہ بندہ عرض کرے گا باری اللہ، میں نے زندگی دنیا میں جو گزاری ہے مجھے تو کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسا عمل یاد نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ پر یہ کرم نوازی ہو رہی ہے کہ مجھے حکم ہو رہا ہے کہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندے، ایک رات کو جب تو دنیا میں سویا ہوا تھا اور حالت نیند میں جب تو نے کروٹ بدلی تھی، ایک طرف سے دوسری طرف ہوا تھا، ایک پہلو سے دوسرے پہلو کی طرف ہوا تھا، تو پہلو بدلتا سو گیا تھا۔ جب تو پہلو بدل رہا تھا اس وقت بے ساختہ تیری زبان سے لفظ اللہ نکل گیا تھا، سبحان اللہ، انہیں اللہ کہا تھا اور یہ کہہ کر تو نے اپنا پہلو بدل دیا تھا، اپنی کروٹ بدل دی تھی اور فرمایا تو سو گیا تھا، لا تأخذوا سنة ولا نوم، میں تو وہ ہوں جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، بے شک میں نے وہ تیرا عمل محفوظ کر دیا، اس کے اندر کوئی ریاکاری، دکھلاوا، کوئی تصنع نہ، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی سننے والا نہیں تھا، بے ساختہ میں تیری زبان سے میرا نام نکلا تھا، اس عمل کو میں نے قبول کیا ہے، آج مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ اس عمل سے جنت میں چلا جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ عفو و درگزر اور عمل صالح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا